صدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش فرمائے۔ راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی کی پتھر برسائے، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی کی پتھر برسائے، یہ کھڑکی جار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر صبرا جميلا، صدق الله العظيم۔ حکم مستحکم اور سامعین باطنین، اسلام نے انسان کو کسی موقع پر عشنا بلد نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و تعلیمات ایسی ہماجہت و ہماگیر ہے کہ اس میں اس حیات مستعال کے جملانہ ترین مراحل کی تعلیمات و ہدایات موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیمات اور ہدایات پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اسوہ ہونے کے ناطے اس جزی پر عمل پیرا ہو کر بتلایا تاکہ امت کے لیے عملی نمونہ سامنے آئے۔ انہی مراحل میں سے پرپیش مرحلہ مصائب و آلام کے گرداب میں پھنسنے کے باوجود صبر و استقامت اور عزیمت و استقلال کے جبال راسیات بننے کا ہے۔ چنانچہ جس نے مسلمین دین کی فلاح و بہبود کا نقشہ لے کر اٹھے، جس کی آوبدت گالیوں اور رسوائیوں سے، تکبیر و تفریق سے، ضرب و بند سے نہیں ہوئی، کیا امام ابو حنیفہ قید میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا امام احمد بن حنبل کی پیٹھ سے خون کے شرارے خود مسلمانوں کے توڑوں سے نہیں دبے؟ کیا امام غزالی کی کتابیں آگ کے ڈھیر میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں جوتی گئی؟ کیا اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا ان سب کی مصیبتیں الگ الگ نہیں بلکہ ملا کر اور سب ایک میں شامل کر کے بھی اس ایک انسان کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے جو مخلوق کے اولین و آخرین میں سب سے بڑا بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جس کو دن دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، مہینہ دو مہینہ بھی نہیں، بلکہ 13 سال تک مسلسل دنیا کے شریروں اور رذیلوں، گنڈوں اور کمینوں، شرابیوں اور جواریوں، لٹیروں اور حرام کاروں، پتھروں کے پوجنے والوں اور درختوں کو سجدہ کرنے والوں، انسانی سانپوں اور اشتہوں، انسانی صورت بھیڑیوں اور درندوں سے تک اور جھک کر رہنا پڑا۔ حضرات، آج شہر کے کسی رئیس، کسی حاکم، کسی چودھری کو کوئی سماج ذرا گالی دے کر تو دیکھے، ارے یہاں تو گالیاں کہلوائی گئی، اور کسے؟ اسے جو سارے معززین سے معزز تر، سارے وجاہت والوں سے بسر وجی اور سارے شریفوں میں اشرف تھا، ان کی زبانوں سے جو ذلیلوں سے بڑھ کر ذلیل، گندگی میں اپنے آپ نذیر اور رذیلوں میں بھی افضل تھے، اور جس جسد مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ مت کرنا نور کے بنے ہوئے فرشتوں کے لیے بھی باعث فخر و شرف تھا، اس کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں اور درازدریاں وہ جہنم کے کنڈے کرتے رہے۔ آسمان والے نے جسے محمد بنا کر بھیجا تھا، گندا دہن زمینی مخلوق اس کے ساتھ کس طرح پیش آئی؟ کیا اسے جبر کر چلایا نہیں؟ طرح طرح کی آوازیں نہیں کسے، بیڑے نہیں بدلائے، ہر طرف سے گھیر کر ایک غار میں بند کر کے واقع کشی کی نوبت پیدا نہیں کی؟ دوستوں اور مخلصوں، جانکاروں اور سرفروشوں پر کیا کیا قیامتیں برپا ہو کر نہیں رہی؟ بس تکلیف و تعذیب، توہین و تحقیر، آزار جسمانی و روحانی کا کوئی پہلو اٹھ رہا، تاریخ کے کس واقعے سے انکار ہوگا؟ اور پھر اس ذات پاک کے صبر میں، ہمت میں، استقامت، استقلال میں کسی وقت، کسی لمحہ، کسی آن وقت میں نے پایا ارے آپ اپنی تکلیف کس سے دیتے ہیں؟ ایک اور جو اس بڑی مثال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے، اس پہاڑ کے سامنے اپنے ریت کے دھرندے کو لائے اور پھر اس
بے مثال کو سامنے رکھ کر ارشاد ہو کہ کس نے دین کے رنگ میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا لٹایا، کیا اٹھایا۔ حضرات، مظلومیتوں کے بعد بے کسی ہو، بے کسی ہم پر اور آپ پر آج کسی درجی میں تاری ہو تو اس سے محمدی سے بڑھ کر اور کون کچھ ملے گا؟ حضرات، یتیمی کے داغ سے بڑھ کر اور کون سا داغ ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے بڑھ کر بے کسی اور بیچارگی کا اور کون سا وقت ہوتا ہے؟ آج سارے دنیا کے بیچارے یتیموں اسیروں کو خوش خبری ہو کہ جس نے ساری دنیا کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا وہ خود بھی دنیا میں یتیم ہی ہو کر آیا تھا، اور یتیمی بھی کس قدر کی؟ عمر کے 10 سال پر نہیں، 5 سال پر نہیں، والد کی شکل کو سیرے سے دیکھی بھی نہیں، اور باپ کی محبت سے لمحے کے لیے بھی نہیں جانا۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو باپ پہلے بھی واپس بلا لیے گئے تھے، رہنے والے داماد تو وہ بھی 5 سال سے جائی اپنے آنکھوں کے تارے و آرام کے آفتاب کا نشانہ نہ کر سکی۔ ارے یتیم کا اطلاق تو اس پر ہونے لگتا ہے جس کا صرف باپ نہ ہو۔ یہاں تو شروع سے بے فکری اور شعور پیدا ہوتے ہی بے مادری، ایک ساتھ یتیم و یسیری، دنیا جہاں کے یتیم ہو اپنے حال پر رونے اور رونے کی بجائے تو سنا جاؤ کہ تم کس کی شک میں پڑے ہو۔ حضرات، بیوی اور شریف کی بیوی کا شوہر کے ہاتھوں اٹھ جانا شوہر کے لیے کس قدر وہ پتھرا واقعہ ہوتا ہے۔ رفیق حیات جس سے دل ملا ہو، جس نے زندگی کے ہر نشے کو فراز میں ساتھ دیا ہو، اس کو اپنے ہاتھوں سے کفنانے دفنانے کی کوئی ہمت کہاں سے لائے بجائے، لیکن ذرا خیال اللہ کے اس لاڈلے بندے کی طرف بھی جائے جس نے خدیجۃ الکبریٰ جیسے عزیز و عزیز الوجود محبوب و وفا فرشت رفیق حیات کو 24 سال کی رفاقت کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھویا اور اللہ کی مشیت پر صبر کیا۔ آج ہم میں سے کسی کارن کی سرنج سے بڑھ کر کسی کا صدمہ اس صدمے سے ظاہر ہو سکتا ہے جب اسے کلیجے پر پتھر رکھنا پڑا جس کی مرضی خود مرضی الہی کو منظور دیا کرتی تھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو پھر ہم اور آپ یہ اور وہ کس شمار میں ہے؟ تسکین اگر ہوگی تو اسی بڑے کی مثال کو لے کر قومی زندگی کے قطع نظر کیجیے، خانگی زندگی کے مسائل و نوائی میں بھی اس ایک کسی اور کس کا سہارا پکڑا جائے گا۔ اجتماعی و انفرادی، قومی و معاشری، خانگی و شخصی، کوئی بھی ممکن پہلو انسانی زندگی کا لیجیے، غم و الم کی جتنی صورتیں انسان کو کسی شعبۂ حیات میں پیش آ سکتی ہے اسے فرض کیجیے۔ ہر درد کا درما، ہر زخم کا مرہم، ہر حادثے کے لیے تعزیت اگر ملے گی تو اسی دارالشفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی نظیر اگلوں اور پچھلوں میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں کہاں ملے گی؟ کتنا سچ ہے کہنے والے کا قول جو اس نے اپنے متعلق کہا کہ میں کثر انبیاء کے آخری عید کو عمارت بلا شبہ کامل و مکمل آراستہ و پیراستہ پہلے سے تیار کی، لیکن اس آخری عید کے بغیر یہ جامعیت اور یکملیت کہاں تھی؟ رحمتیں اور بے شمار رحمت نازل اور اس پر جس کے وجود نے کامل کو اکمل، شریف کو اشرف، قابل کو افضل، حسین کو احسن اور جمیل کو اجمل کے مرتبے تک پہنچا کر امت کے غریبوں، ضعیفوں، دکھیاروں، ناچاروں، بیماروں، سوگواروں، غمزدوں، ناداروں سب کی تسکین کا سامان ایسی دنیا تک کر دیا۔ سچ ہے راہ میں کانٹے جس سے بچھائے گالی بھی اور پتھر برسا ہے، راہ میں کانٹے جس سے بچھائے گالی بھی اور پتھر برسا ہے، اس پر کھلتی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔